بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، آج کا وظیفہ بہت ہی پرتاثیر اور بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ آج کا عمل در حقیقت قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا ہے۔ دوستو، یہ آج کی آیت اتنی پرتاثیر اور پرطاقت ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے، اس کے لیے آج کا عمل بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ الحمدللہ، اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور مالا مال کر دیتے ہیں، انسان کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے انسان کی جائز خواہش ہو۔ جتنی جائز خواہشات ہوتی ہیں، اپنے گھر کی، اپنے مکان کی، اپنی گاڑی کی، اپنے خوبصورت بنگلے کی، اللہ تعالیٰ ان تمام خواہشات کو اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ پورا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ دوستو، اس قرآن پاک کی برکت سے انسان ہر قسم کی بیماری سے، جسمانی ہو روحانی ہو، شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے مسئلے سے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، انسان اس کو بھی پورا کروا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اسی قرآن پاک کی برکت سے اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکتا ہے۔ دوستو، انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا کلام بڑا طاقتور کلام ہے۔ جب میں اس کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی رحمت کے خزانے لٹا دیں گے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور پہلی آسمانی کتابوں کے اندر مثلاً تورات، انجیل اور زبور، اسی طرح اور بھی جتنے انبیاء اور رسولوں پہ آسمانی کتابیں اتری، صحیفے اترے، ان کے اندر بہت زیادہ بڑا واضح فرق ہے۔ وہ ساری کی ساری فقط کتابیں تھیں۔ اللہ کا کلام، کلام اللہ، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اسی لیے اس کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے۔ انسان قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیاب فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی برکت کے ساتھ، قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس انسان کی یہ عادت بن جاتی ہے، وہ تمام پریشانیوں میں، تمام مسائل میں، اپنی ضروریات میں، حاجات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اس بندے کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ جو انسان خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کی حالت میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو انسان خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کسی شناسا کی آواز ہے، اس کو سننا چاہیے۔
دوستو، جب کوئی انسان اپنے خوشی والے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا تو غم اور پریشانی میں مسائل حل کروانے میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کسی اجنبی بندے کی آواز ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خوشی میں اور غمی میں دونوں حالتوں میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہے۔ تو آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے جو کہ پارہ نمبر 11 کے اندر موجود ہے۔ دوستو، میں جیسے ہی یہ آیت آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے ترجمے پہ غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ دوستو، اس خوبصورت آیت کے اندر انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے تمام کاموں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، وہ میرا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا رب ہے کہ عرش عظیم کو بھی سنبھالنے والا ہے، عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ میرا اسی کے اوپر بھروسہ ہے، میرا اسی کے اوپر اعتماد ہے۔ تو دوستو، اس آیت کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 113 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بہت سارے اچھے وظائف اور ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی پلے لسٹ کے اوپر جا کر اپنی مرضی کے وظائف اور اذکار کو سن کر فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔